السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رفیق بٹ آپ کی خدمت میں معاشرے کی خوشبو لے کر حاضر ہوا۔ آج میں بات کروں گا عید پر، کیونکہ روزے تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد عید ہے، عید مبارک ہے۔ تو میں گفتگو کروں گا اسی پر کہ میں برطانیہ سے بات کر رہا ہوں۔ برطانیہ بھی ایک ملک ہے، یہاں بھی چند چڑھتا ہے اور ڈوبتا ہے، جس طرح دوسرے ممالک میں چند چڑھتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے مسلمان جو برطانیہ میں رہتے ہیں، ان کی میں تقریباً 50 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر عید پر 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ کوئی سعودیہ کے ساتھ کرتا ہے، کوئی موراکو کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے برطانیہ میں جو سسٹم ہے، جو چل رہا ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سکول میں بچے ایک دن جاتے ہیں اور دوسرے دن عید ہے، اور پھر دوسرے دن جاتے ہیں، ان کی پہلے عید ہے۔ تو ایک عید نہ ہونا، اس کی وجہ سے ہمیں جو کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں یا جہاں بھی دفتروں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک آدمی ایک دن اور دوسرا آدمی دوسرے دن جاتا ہے، وہ کہتا ہے عید ہے میری آج، دوسرا کہتا ہے میری کل عید ہے۔ تو یہ 50 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اور افسوس کیے جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں چاند نہیں چڑھتا۔ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے پھر دوسرے ممالک کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ اور کیوں نہ ہو کہ ایک ہی عید ہو، رمضان کے روزے بھی ایک ہوں جو برطانیہ میں رہتے ہیں، تو یہ ان کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ ہمارے بچے بھی اسکولوں میں ایک دن جائیں گے، ہمارے کام کرنے والے ایک دن جائیں گے اور ایک دن چھٹی کریں گے، تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہی ہوا کرتا تھا، 2 عیدیں ہوا کرتی تھی جب تک کہ علماء کے ہاتھ میں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو پاکستان میں کچھ ایک عید ہونے کا بہت امکان ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ برطانیہ کے لوگ جو ٹائم لیتے ہیں، کیا سعودیہ سے لیتے ہیں یا پاکستان سے لیتے ہیں یا موراکو سے لیتے ہیں؟ نماز کا ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ تو اس ملک کا لیتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں۔ تو اس ملک کے لوگ جو ہیں، اس ملک کے لوگ ملک چاند پر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ کیا ان کو چاند کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کب نکلتا ہے اور کب انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ بالکل معلوم ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اس ملک کے چاند کو کیوں نہیں لیتے؟ جب ہم رہتے یہاں ہیں تو ہم ہر چیز، ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم یہاں مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں ہیں، تو پھر اس ملک کا چاند کیوں نہیں لیتے؟ کیا وجہ ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان دوسروں کو ڈسٹرب کرنا تو کجا ہے، ہمارا دین کا حصہ ہی نہیں ہے یہ۔ ہمارا دین کا تو حصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کرنا، آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ لیکن ہم جہاں بھی ہیں وہاں ہم دوسروں کے لیے بھی مشکلیں پیدا کرتے ہیں۔ میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن مجھے افسوس لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
کیوں آج تک مسلمانوں نے نہیں سوچا کہ یہاں رہتے ہیں تو یہاں بھی تو چاند چڑھتا ہے نا، چاند نکلتا ہے. بے شک اگر ابر آلود ہے، لیکن جو ٹائمنگ ہے اس کی ٹائم کو لے کر آپ عید کر لیں، روزہ رکھ لیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں. کیا ہمارا دین تو ہمیں یہ بات نہیں سکھلاتا کہ کسی کو تکلیف دینے کا. چاند تو اللہ کا ہی ہے، جہاں بھی چڑھے گا، یہاں چڑھے گا تو اللہ کا چاند ہے، پاکستان میں چڑھے گا تو بھی اللہ کا چاند ہے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہم ایک چاند یہاں کے ملک کے رہنے والے ہیں. جیسے آپ قرآن سنا ہو، کہیں علماء سے سنا ہوگا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر. تیسری بات، اس کی بھی اطاعت کرو جو وقت حاکم ہوتا ہے، جہاں رہتے ہیں اس کے قانون کی پاسداری کرو. یہ اللہ کا قانون ہے. ہاں، دین کے لیے تو ہمیں پوری آزادی ہے. دین کے لیے تو ہمیں پوری آزادی ہے. ہماری مساجد ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، سب کچھ. تو ایک بات سے کیا حرج ہے؟ ہم چاند لے لیں. ناظرین محترم، میں اتنا ہی گزارش کروں گا آپ سے. آگے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے صحیح معنوں میں. اللہ تعالی سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.